پچھلے کچھ عرصہ سے سوشل میڈیا پر بحث چل رہی ہے کہ ملتان میں ہاؤسنگ سوسائٹیز کے لیے آم کے باغات کاٹے جا رہے ہیں۔ ہاؤسنگ سوسائٹیز آم کے باغ پہ بنے، کنوں کے باغ پہ بنے یا پھر لہلہاتی فصلوں کے کھیتوں پہ بنے، زمین خرید کر بنائی جاتی ہیں نہ کہ قبضہ کر کے۔ سوال یہ ہے کہ زمیندار اور کسان اپنی زمینیں کیوں بیچ رہے ہیں؟ صرف اس بات کا شور شرابہ کرنا کہ آم کے باغ کاٹے جا رہے ہیں ٹھیک نہیں ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ وجوہات تلاش کی جائیں جو زمیندار اور کسان کو مجبور کر دیتی ہیں کہ وہ اپنے خوبصورت کھیت، اپنی زمینیں، اپنے باغ بیچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ کسان اس حد تک مجبور ہو گیا ہے کہ جس ٹائم کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی اس سے زمین خریدتی ہے اور اسے کئی گنا زیادہ رقم کی آفر کرتی ہے تو وہ اپنی زمین بیچ دیتا ہے۔ اس وقت اس کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ اگر میری نسلیں بھی اس زمین پر فصلیں اگاتی رہیں پھر بھی اتنے پیسے نہیں ملیں گے، کیونکہ اس کے لیے جدید ترین سہولیات اور منصوبہ بندی کا فقدان ہے۔ پاکستان ایک زرعی ملک ہے۔ اس کی 60% آبادی کا انحصار زراعت اور کھیتی باڑی پہ ہے، لیکن ہمارے اجتماعی بیانیے میں اس کا کتنا ذکر ہوتا ہے؟ آپ اخبار دیکھ لیں، میگزینز دیکھ لیں، ٹی وی دیکھ لیں، حتیٰ کہ پارلیمنٹ دیکھ لیں، زراعت پہ، کسان پہ اور زمیندار پہ بات کرنے کا کتنا تناسب ہے؟ 20 کالم لکھے جاتے ہیں جن میں دنیا کی ہر چیز ڈسکس کی جاتی ہے، لیکن زراعت پہ، کسان پہ اور زمیندار پہ کوئی بات نہیں کی جاتی۔ بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہونے کے باوجود زراعت ہماری ترجیح ہی نہیں۔ کوئی جامع منصوبہ بندی نہیں، کوئی ایسا نیا پروجیکٹ حکومتی سطح پر نہیں آیا جس سے کسانوں کو جدید ترین مشینری فراہم کی جا سکے تاکہ ہماری فصلیں اور باغات اچھا پھل دیں۔ پاکستان ایک زرعی ملک ہونے کے باوجود ہم گندم درآمد کرتے ہیں۔ آج ہم سے 3 گنا زیادہ فصلیں دوسرے ملکوں میں ہو رہی ہیں۔ کپاس کی فصل جو پاکستان میں بہت زیادہ ہوتی تھی، چائنا میں آج ہم سے 3 گنا زیادہ پیدا ہوتی ہے۔ ہماری زرعی یونیورسٹیز میں سب کچھ پڑھایا جاتا ہے لیکن زراعت کے بارے میں کچھ بھی نہیں پڑھایا جاتا۔ راولپنڈی کی بارانی یونیورسٹی LLB کی ڈگریاں دے رہی ہے اور فیصل آباد کی زرعی یونیورسٹی کمپیوٹر اور سائنس کی ڈگریاں دے رہی ہے۔ آج زرعی ادویات اور زرعی مشینیں اتنی مہنگی کر دی گئی ہیں کہ کسان اور زمیندار احتجاج پہ مجبور ہیں۔ جب کسان کی فصل تیار ہوتی ہے تو ریٹ کم کر دیا جاتا ہے جس کا فائدہ مڈل مین کو جاتا ہے۔ کسان کو اپنی فصل رکھنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی۔ جب یہ فصل گوداموں میں جاتی ہے تو اس کا ریٹ بڑھا دیا جاتا ہے۔ جس زمیندار اور کسان نے ساری محنت کی ہوتی ہے اس کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ سرکار کی استدعا ہے کہ کسان کو عزت دیں، اس کو زرعی ادویات اور مشینری کی مد میں جدید ترین سہولیات فراہم کی جائیں تاکہ زراعت میں اس کی دلچسپی بڑھے۔ اگر یہ کام نہیں ہو سکتا تو ہر جگہ ہاؤسنگ سوسائٹیز تو بے بہا ہوں گی لیکن زرعی اجناس، پھلوں اور سبزیوں کی قلت ضرور ہوگی۔